بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بلی کے اندر کون سی وہ حیران کن طاقت پائی جاتی ہے کہ بلی کسی کی بھی تقدیر اور قسمت کو بدل سکتی ہے؟ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں اس بات پر کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پر دبا دیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے بہت ہی محبوب نبی تھے۔ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکمرانی عطا کر رکھی تھی۔ آپ کی حکومت اس پورے روح زمین اور روح زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کی جتنی بڑی مخلوق آج تک نہ کسی کو عطا کی اور نہ ہی اللہ تعالی آگے کسی کو عطا کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی اور جانوروں پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقتیں عطا کی تھی، یعنی عطا کر رکھی تھی، جن سے نہ صرف آپ جنات کو اپنے تابع کیا کرتے تھے بلکہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ موجود ہے۔ اس زمانے میں اچھے جنات اصل شکل صورت میں لوگوں کے درمیان گھوما کرتے تھے، لیکن جو بد جنات تھے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے یا برے کام کرتے تھے۔ وہ اپنی شکل بدل کر انسانوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ کوئی برا جن کسی شکل میں تو کوئی کسی دوسری شکل میں رہا تھا۔ اس زمانے میں ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ شخص ویسے تو بہت زیادہ محنتی تھا، دن رات اپنے کھیتوں میں لگا رہتا تھا، اپنی فصل کا خیال رکھا کرتا تھا، باقاعدگی سے پانی دیا کرتا تھا، لیکن تمام محنت کرنے کے باوجود بھی اس کی فصل کی پیداوار اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح سے اس کے دوسرے بھائیوں کی فصلوں کی پیداوار ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے وہ نہ صرف بہت زیادہ دکھی رہتا تھا بلکہ اکثر اپنی قسمت کو کوسا کرتا تھا کہ میری قسمت ہی ایسی ہے کہ میں جتنی مرضی محنت کر لوں لیکن میرا کچھ نہیں بنتا۔ ایک بار سخت سردی کے موسم میں وہ صبح اپنے گھر سے اپنے کھیتوں کی جانب نکلتا ہے۔ بہت زیادہ دھند کی وجہ سے وہ ایک بزرگ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اسے دھند کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جب بزرگ کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے تو اس کی ٹکر لگنے کی وجہ سے بزرگ گر پڑتے ہیں اور تھوڑے زخمی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ شخص بزرگ کو اٹھاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے بٹھاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ دھند تھی میں آپ کو دیکھ نہیں سکا، جس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تم اتنی سردی میں اس وقت صبح کہاں جا رہے ہو؟ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنے کھیتوں کی جانب جا رہا ہوں، جس کے بعد بزرگ کہتا ہوا ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ محنتی لگتے ہو، یقیناً تمہاری فصلوں کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہوگی۔ بزرگ کی یہ بات سننے کے بعد وہ شخص ہنسنے لگتا ہے اور ہنستے کہتا ہے کہ میری ایسی قسمت کہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، رات دن ایک کر دیتا ہوں، لیکن رات دن ایک کرنے کے باوجود بھی میری فصلوں کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب میرے بھائی ہیں جو کہ مجھ سے آدھی محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے آدھی محنت کرنے کے باوجود بھی ان کی فصلوں کی پیداوار مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری قسمت میں یہ رزق اور دولت نہیں، اب میں چاہے جتنی مرضی محنت کر لوں میرا کچھ نہیں بنتا۔
جبکہ میرے بھائی اور دوسرے لوگ اس سے آدھی محنت کرنے کے باوجود بھی مجھ سے کہیں زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ کا کہنا ہوتا ہے کہ اپنی قسمت کو کوسنا اور اللہ تعالیٰ جتنا رزق دے رہے ہیں اس پر مایوسی کا اظہار کرنا بھی ناشکری میں آتا ہے، اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ بزرگ کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، دل لگا کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ محنت کرنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھنا کہ دنیا میں آج تک کوئی شخص بھی صرف محنت کر کے دولت مند یا امیر نہیں ہوا۔ اصل میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو بے تحاشا دیتا ہے تو کسی کو کم۔ بزرگ کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ لیکن میں نے اپنی زندگی میں دو ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز ہے دعا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور سچے دل سے کی گئی دعا آپ کی قسمت کو بدل دیتی ہے، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں جن دوسری چیزوں کو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتے دیکھا ہے وہ ہے بلی۔ بزرگ کی یہ بات سننے کے بعد وہ شخص ہنسنے لگا، یعنی ہنسنے لگتا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو مجھے بات سمجھ میں لگتی ہے کہ دعا قسمت کو بدل دیتی ہے، اور یہ بلی جو کہ جانور ہے، بھلا وہ کیسے قسمت کو بدل سکتی ہے؟ یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس شخص کی یہ بات سننے کے بعد بزرگ کہتے ہیں کہ چلو تم میری بات پر تو یقین نہ کرو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پر تو یقین کرو گے نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ جو کہ رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھا کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی اتنی جلدی قبول ہوتے نہیں دیکھا جتنی بلی کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ جس کے بعد بزرگ کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلی کو ایک ایسی طاقت عطا کی گئی ہے جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو بھی نہیں دی، اور بلی کی وہ طاقت یہ ہے، بلی جس کے حق میں بھی دعا کرے، بلی کی گئی ہر دعا ساتوں آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے، جہاں سے فرشتے اس دعا کو آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن بلی کی گئی دعا یا بد دعا کسی آسمان پر نہیں روکتی۔ اس لیے یہ شخص، اگر تم اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت میں بہت زیادہ رزق اور دولت لکھ دیا جائے تو تم بلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو۔ ضروری نہیں کہ تم اپنے گھر پر ہی بلی پالو، بلکہ جو گلی محلے میں یا ارد گرد بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور دوسری چیز جتنا ممکن ہو سکے ان کو پانی ڈالو، اور اگر ہو سکے تو ان کے بھی کھانے پینے کو بھی کچھ رکھ دیا کرو۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری تقدیر اور قسمت بدل جاتی ہے، کیسے دولت تمہارے گھر میں آنے لگتی ہے۔ بزرگ کی یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بھی بلیوں سے پیار کرنے لگتا ہے، جس کے بعد اگلے سال فصل گاؤں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ دولت کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد یا آپ کے گھر پر جو بلیاں آتی ہیں کبھی بھی ان سے برا سلوک نہ کریں۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی قسمت تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔